اگر آپ صبح و شام اللہ کو ان ناموں سے پکارو، وہ دعائیں کرو جو سبحان سے شروع ہوتی ہیں، جس میں سبحان آتا ہے، تو اللہ پاک ضرور آپ کو اولاد نورینہ سے نوازے گا۔ آج کی ویڈیو میری ان تمام بہنوں کے لیے بہت ہی اسپیشل ہونے والی ہے جو سالوں سے اولاد کے لیے ترس گئی ہیں اور بہت پریشان ہیں، ہر طرح سے علاج کروا چکی ہیں، رپورٹس کلیئر ہونے کے باوجود اولاد نہیں ہوئی، تو وہ یہ تسبیح ضرور صبح شام اپنی دعاؤں میں ایڈ کر لو۔ یقین کرو یہ بے اولادی کا بہت مجرب علاج ہے۔ تو وہ کون سی تسبیح ہے جو آپ کو پڑھنی ہے صبح شام، میں آپ کو اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتانے والی ہوں، تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیر آفیس ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ آج میں آپ کو ایک ایسا علاج بتانا چاہتی ہوں ان لوگوں کو جو بے اولاد ہے نا، ان سب میری بہنوں کو صبح شام لازمی یہ تسبیح پڑھیں۔ ہماری سوسائٹی میں جہاں پہ شادی نہ ہونا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، وہاں پہ اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے بے اولادی کا۔ بہت ساری میری بہنیں ہیں جو سب کچھ کلیئر ہونے کے باوجود جو ہے وہ بے اولاد ہے۔ تو میں نے اپنی بہت ساری ویڈیوز میں سورہ محمد کی ریکمنڈیشن دی ہے اولاد کے حوالے سے، اور پرسنلی میری چھوٹی سسٹر کو اس سے بہت فائدہ ہوا ہے۔ اللہ پاک نے صرف ایک ہفتہ سورہ محمد پڑھنے سے ان کو اولاد کی خوشخبری سے نوازا ہے، بلکہ ان کو اپنا علیحدہ گھر بھی عطا کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ سورہ محمد کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ جو ہے وہ صبح شام ایک تسبیح ہے جو آپ ایڈ کر لیتے ہو اپنی دعاؤں میں، اللہ پاک ضرور آپ کو اولاد کی خوشخبری عطا کریں گے، اور جیسے ہی آپ کو وہ میں تسبیح بتاؤں گی آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ نہ صرف اولاد کے لیے، اگر اس تسبیح کو غور سے سمجھو، اس کے بارے میں سوچو، تو آپ کی زندگی میں کوئی بھی مشکل ہے، کوئی بھی ایسی پریشانی ہے جس کے لیے آپ الجھ گئے ہو، جس کے لیے آپ وظائف کر کے تھک چکے ہو، مایوس ہو چکے ہو، تو اس کے لیے آپ یہ وظیفہ لازمی کرو، کیونکہ وہ تسبیح ہے اللہ کی بڑائی کے بارے میں، اللہ کی تعریف کے بارے میں۔ اور میں نے بارہا اپنی ویڈیوز میں آپ کو بولا ہے، اللہ کو اپنی تعریف سننا بہت پسند ہے، اور اگر کوئی بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، اس کی حمد و ثنا کرتا ہے، اللہ پاک اس کی دعا ضرور قبول کرتے ہیں۔ اور اگر آپ سچے دل کے ساتھ خوبصورت طریقے سے اگر آپ یہ تسبیح پڑھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکارو گے، تو ڈیفینیٹلی آپ کی سب دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ آپ کی نہ صرف اللہ پاک آپ کو اولاد عطا کرے گا، آپ کے گھر میں سکون آ جائے گا، گھر میں برکت ہوگی، آپ کے رزق میں، آپ کے جان و مال میں برکت ہوگی، آپ کے رشتوں میں محبت بڑھ جائے گی۔ تو آپ اس کو ہر ایک مشکل پریشانی کے لیے کر سکتے ہو، پڑھ سکتے ہو، اللہ پاک آپ کی سب پریشانیاں دور کر دیں گے۔ تو میری پیاری سسٹرز، آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں، شاید یہ آج کی ویڈیو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ شاید آپ داروں کے تانے برداشت کر کے تھک چکے ہو، آپ نے سب کچھ برداشت کر لیا ہے، اور شاید آپ ہر رات اللہ کے سامنے روتی بھی ہو کہ یا اللہ مجھے ماں کا درجہ عطا کر دیجئے، میری گود کو بھر دیجئے، اور پھر سونے سے پہلے خود سے ایک سوال بھی کرتی ہوگی کہ آخر میں ہی کیوں، میرا کیا قصور ہے؟ میں تو نمازیں بھی پڑھتی ہوں، میں نے تو کوئی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، میں تو اپنے شوہر کے بھی فرما بردار ہوں، لیکن مجھے ہی کیوں جو ہے وہ اولاد کی خوشی سے محروم رکھا گیا۔ تو آج آپ ایک بات کان کھول کر سن لے کہ آپ بے اولاد نہیں ہیں، آپ انتظار میں ہیں، اور جس کو رب انتظار میں رکھتا ہے اسے خالی ہاتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔ اگر آپ کو ویٹ کروایا جا رہا ہے، اگر آپ کو ویٹنگ لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو خالی ہاتھ گھر واپس بھیج دیا جائے گا۔ میرا رب اتنا رحیم ہے، اور اس کا دربار خزانوں سے بھرا ہوا ہے، وہ کبھی اپنے دربار سے آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹنے دے گا۔ ہاں، جو یہ آپ کی مایوسی ہے، جو آپ کی یہ پریشانی ہے، نا امیدی ہے، اللہ کی رحمت سے اس نا امیدی کی وجہ سے آپ بہت نقصان اٹھا سکتے ہو، تو کبھی بھی آپ نے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ جب آپ پر امید رہتے ہو، دعائیں کرتے رہتے ہو، تو پھر 80-90 سال کی عمر میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اولاد دینے پہ قادر ہے، اور بن باپ کے اولاد دینے پہ بھی قادر ہے۔ تو یہ میرے اللہ کے معجزات ہیں جو آپ سب کے لیے ہیں، جو میری بہنیں اولاد کے لیے پریشان ہو۔ تو ان معجزات کو یاد کرو، اللہ کی قدرت کو یاد کرو کہ وہ سب کر سکتا ہے، صرف آپ کے توکل کی بات ہے، آپ کے مانگنے کی دیر ہے، خلوص دل کے ساتھ آپ کے اللہ کے ساتھ جڑے رہنے کی بات ہے کہ کب تک آپ جو ہے وہ اللہ سے مانگتے رہتے ہیں۔ تو آپ کو اگر میں قرآن سے بتاؤں کہ اگر آپ قرآن کھول کر دیکھیں تو آپ کو 3 نبیوں کی سٹوریز ملیں گی، اور جنہوں نے بالکل دنیا کا اصول ہی بدل دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 100 سال کی عمر میں بیٹا دیا، تو کیا یہ میڈیکل تھا اس ٹائم پہ؟ نہیں، بلکہ یہ اللہ کا کن تھا۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے کہ بوڑھی بیوی ہے، سفید داڑھی ہے، لیکن ایک ہی دعا نے سب بدل دیا، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، جو حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے کہ بغیر شوہر کے بچہ دیا گیا، کیوں؟ تاکہ دنیا جان لے
اولاد دینے والا صرف اللہ ہے۔ تو جب اللہ اس طرح ناممکنات معجزات کر سکتا ہے، اس کے ہونے کے کوئی بھی امید نہ ہو وہ معجزے کر سکتا ہے، تو آپ کیوں پریشان ہو؟ آپ کی امید کیوں ٹوٹ گئی ہے؟ کیوں آپ مایوس ہو چکے ہو؟ کیوں گیو اپ کر چکے ہو؟ وہ واقعے تو یاد کرو۔ تو اگر آپ دل سے چاہتی ہو کہ اللہ آپ کو بھی ماں بنائے تو یہ وظیفہ لازمی آپ نے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے اور یقین کے ساتھ پڑھنا ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے آپ نے سورہ محمد کو اپنی زندگی میں شامل کر لینا ہے۔ روزانہ آپ نے پڑھنا ہے، کم از کم 3 مرتبہ پڑھو، چھوٹی سی صورت ہے، آسانی سے آپ 5 منٹ لگیں گے آپ کو پڑھنے میں جب آپ کی یہ روانی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کو پڑھیں، صبح شام دوپہر میں کر کے پڑھ لیں، ایک ہی ٹائم پہ پڑھ لیں، جس طرح آپ کو آسانی لگتی ہے، لازمی پڑھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے لازمی 100 مرتبہ درود ابراہیمی روزانہ پڑھنا ہے، اور اس میں ناغہ نہیں کرنا، کیونکہ دیکھیں جب تک آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود نہیں بھیجو گے آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اور روزانہ اگر 100 مرتبہ ان پہ درود بھیجیں گے تو اللہ پاک آپ کے حق میں بہت آسانیاں کریں گے، میرا یہ ماننا ہے، اور دعائیں آٹومیٹکلی قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور جو تسبیح آپ نے روزانہ پڑھنی ہے صبح شام، جو آج کا مین وظیفہ ہے وہ سن لیجئے۔ تو یہاں سے آپ نے ویڈیو غور سے دیکھنی ہے کہ کون سی تسبیح ہے، تو وہ تسبیح آپ نے پڑھنی ہے جس میں سبحان آتا ہے۔ اس کو صبح شام کی اذکار اس طرح سے کرنے چاہیے کہ جس میں تسبیح ہے، جس میں اللہ کی تعریف ہے، سبحان اللہ کہیں آپ، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھیں، اس کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ دین پھر سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، یہ تسبیح پڑھیں۔ تو بیسیکلی یہ جو جتنے بھی اذکار ہیں نا، جو سبحان سے شروع ہوتے ہیں، جس پہ سبحان آتا ہے، جس پہ اللہ کی تسبیح ہے، جس میں اللہ کی تعریف ہے، وہ کریں تو انشاءاللہ یہ بے اولادی کا بہت مجرب علاج ہے۔ اور اگر میاں بیوی دونوں یہ تسبیح کریں تو اللہ تعالیٰ ضرور اولاد سے نوازے گا، اور اس کو صبح شام آپ نے پڑھنا ہے۔ سو ٹو سم اپ دس وظیفہ جو آپ نے روٹین فالو کرنی ہے میری بہنوں نے، اس میں آپ نے سورہ محمد روزانہ کم از کم 3 مرتبہ پڑھنی ہے، 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو یہ لسٹ آپ کو نظر آ رہی ہے اسکرین پر، یہ دعائیں اذکار میں لازمی شامل کرنی ہے، اور ہر ایک تسبیح کو آپ 33 مرتبہ چاہے جب آپ صبح شام کے اذکار کرتے ہو اس ٹائم پہ آپ ان اذکار کے ساتھ ان تسبیحات کو لازمی، اس کے بعد آپ اپنی دعا کریں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے گر گڑا کے عاجزی کے ساتھ، اللہ پاک ضرور آپ کی دعا۔ اور باقی تمام پریشانیاں، رزق کی پریشانیاں، بے سکونی کی پریشانیاں، جادو بندش حسد نظر ویزاس کے حوالے سے ایشوز ہیں، کوئی بھی آپ کی زندگی کا مسئلہ ہے، اس کے لیے اگر آپ اللہ کی تسبیح کر کر اللہ کو پکارتے ہو، دعا کرتے ہو، ڈیفینیٹلی اللہ پاک آپ کی دعائیں ضرور قبول کریں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک آپ سب کی پریشانیاں دور کرے، آپ سب کی دعائیں حاجات کو پورا کرے، آمین ثم آمین۔ تو مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ ود ٹوڈیز دعا سیریز۔ اللہ پاک اویس خان، ہیلو ہائے، شیخ مہر، مبشر حسن، احمد مغل، ارسلان، انمن کامل، اسما صدیقہ، سہرش فیری، بریشہ عائشہ، فیفا شیخ، شہین پروین، مصطفیٰ سرفراز، عمر صدر شہباز، ارشد زمان، لائبہ اسلامک ریس، احمد مغل، آمنہ عمران، خاتون وحیدہ، نیتا فاروقی، ریحانہ انصاری، رابعہ بصری، گلناز، راحت حسن، محد آصف، ٹونی فیملی، لستہ، افشا خاتون، کیویسن، ہنا ملک، مہناز، ممتاز علی پیرنٹس، ایم خان، سائرہ، کرن، طاہرہ، مونا، بشرا، سریا انور، سغرا، رحمت، رضا، شوکت، ناز، ناصرہ، تہمینہ، کوثر، رضا خان، ارسلان، شہر بانو، ثنا بی بی، بلالا، حجاب گر، عروبہ چودھری، ہمنا، نیہا ہسبن، ہنی فاطمہ، افروز، شہانہ، شہین پروین، شاہستہ فادر، سعدیہ مہر، قرۃ العین، شرمیلا بیگم، اقرا ناز، ابراہیم طاہر، فائقہ طارق، مہرو سیفی، ایمن امان، سیدہ شکیلہ، سیدہ شکیرہ، عمیر خان، پروین فیملی، مکیہ نورین، روبینہ محمد، عمر کرز، برجز مادر، شادہ نواز، امن، مائلہ علی، نشاد، طلال، فاطمہ، سلمان، ایرا، مکائل حیدر، ماجد، شاہد، سنبل عثمان۔ اللہ پاک میں جن بہن بھائیوں کے نام لے سکی اور جو میری بہنیں رہ گئی ہیں جن کے میں نام نہیں لے سکی، اللہ پاک ان سب کی حاجات کو پورا کر دیجئے، ان سب کی دلی مرادوں کو پورا کر دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا کیجئے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو اولاد نورینہ کی خوشی سے نواز۔ پاک جو میری بہنیں شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں محبت ڈال دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں ذاتی گھر کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو ذاتی گھر عطا کیجئے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں آپ کے گھر کی زیارت کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو اپنے گھر
کی زیارت کروانا۔ اللہ پاک جو میری بہنیں رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو بہترین اور نیک ہم سفر سے نوازے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں پسند کی شادی کرنا چاہتی ہے، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں کر دیجیے، ان کے والدین کے دل نرم کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا کیجیے۔ اللہ پاک جن میری بہن بھائیوں کے والدین حیات نہیں ہیں، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کیجیے، ان کی مغفرت کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ملک پاکستان پر خیر کیجیے، جتنے بھی لوگ سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کی زندگیوں کو پھر سے بحال کر دیجیے۔ اللہ پاک فلسطین کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اللہ پاک ان کی قربانیوں کو قبول کر لیجیے، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجیے، اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی عطا کیجیے، ہمیں آخرت میں بھی بہترین مقام عطا کیجیے، آمین ثم آمین۔ بے شک میرے مولا آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ پاک ہم سب کو توفیق دیے رہنا کہ ہم آپ سے مانگتے رہیں، آمین ثم آمین۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجیے گا، انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔